بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا وہ حشر نشر کروں گا کہ پورا گاؤں تم سے عبرت حاصل کرے گا۔ سمجھی یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے ابو عبیدہ کو وہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی آوازیں تھیں! پھر دل میں آیا کسی کے گھر پر کان لگا کر باتیں سننا کوئی اچھی بات نہیں، اسے اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً ابو عبیدہ کا دھیان ان آوازوں کی جانب اٹھ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتا اس دروازے کے پاس آ چکا تھا جہاں سے اسے ایک مرد کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی رہی۔ ابو عبیدہ کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے، لیکن تبھی اسے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ کوئی خاتون تھی جو درد سے کراہ کر سسکیاں لیتے اور روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ کہنے لگی کہ خدا را اس پر یہ ظلم مت کرنا۔ کوئی خاتون تھی، درد سے کراہ کر سسکیاں لیتے اور روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ کہنے لگی کہ خدا را اس پر یہ ظلم مت کرنا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی۔ اگر میرا اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت و تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ لیکن یہ الفاظ سنتے ہی شاید اس ظالم شخص نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس عورت کو مارا۔ وہ گر چکی تھی۔ گرتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ شاید وہ شخص اس پر تشدد کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ارے جس طرح تم حقیر ہو نا، اسی طرح تیری بیٹی بھی حقیر ہوگی۔ مجھے کسی بھی بیٹی کا باپ نہیں بننا۔ جانتی بھی ہے اس گاؤں میں آج تک کسی نے بھی پہلی اولاد بیٹی کو جنم نہیں دیا۔ جس کی اولاد بیٹی ہوئی اس کو طعنے دے دے کر لوگوں نے نیچ اور کمزاد کر دیا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دے دیا تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ ہر کوئی میرا مذاق اڑائے گا۔ تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ شاید وہ اس کو بالوں سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ عورت سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ میری حالت پر رحم کرو، میری حالت تو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر اس کا شوہر تو شاید جلاد بنا بیٹھا تھا۔ ابو عبیدہ نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نرمی جاگنے لگی۔ کیسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر اس قدر مار رہا تھا؟ ارے بیٹا ہو یا بیٹی، رب کی مرضی ہوتی ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا جن کے دلوں میں اولاد کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔ ابو عبیدہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ 6 بچوں کا باپ تھا۔ 2 جڑواں بیٹے 3 ماہ پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کتنی ہی دیر وہاں پر کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ جب اس خاتون کی سسکیاں مزید بلند ہونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید وقت قریب آ گیا، خدا را کسی دائی کو بلوا دو۔ اس کا شوہر بڑے ہی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا وہ تو میں بلا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ بہتر ہے کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، ورنہ قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون رونے لگی۔ ابو عبیدہ تو فوراً دروازے سے ہٹ چکا تھا، کہیں اندر سے باہر آنے والا شخص شک نہ کرے کہ ابو عبیدہ ان کے گھر کے دروازے پر کان لگائے کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ فوراً اپنے اونٹوں کو وہاں سے آگے لے جانے لگا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا اور کچھ دیر بعد جب واپس لوٹا تو دائی کو لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس شخص نے ایک کڑی نظر ابو عبیدہ پر ڈالی، کیونکہ ابو عبیدہ ابھی تک وہیں پر ہی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ کچھ دیر بعد گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ ابو عبیدہ گھر کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی تھوڑا کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دائی جیسے ہی بچے کو لے کر باہر آئی تو شفاق دل شخص نے یہی سوال کیا کہ اماں یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ دائی تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی کہ ارے بیٹا تیرا ہی خون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، قبیلے والوں کا کیا ہے، وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے۔ قبیلے والوں کا کیا ہے، وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ کر جائیں۔
وہ شخص سمجھ چکا تھا۔ اس پل دھاڑ کر دائی سے بھی بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ جو بات کہی ہے وہی جواب دو، میرے پاس لڑکا ہے یا لڑکی؟ ڈرتے ڈرتے دائی کہنے لگی کہ بیٹا تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص غصے سے چلانے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ منحوس عورت، تجھ پر تو پھٹکار برسنا چاہیے، تجھے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ ارے مرو تم لوگ، اور ساتھ میں تم لوگوں کا وہ بھکاری باپ بھی، یہ گھٹیا اولاد پیدا کر کے میرے سر میں خاک ڈال دی ہے اس نے۔ خود تو سارا دن گھر سے باہر گھومتا رہتا ہے اور میں یہاں گھر میں تم لوگوں کی کیا نوکرانی ہوں جو تم لوگوں کو سنبھالتی رہوں؟ کسی روز مجھے شدید غصہ آیا نا تو تم سب کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم سے۔ یہ الفاظ ابو عبیدہ کے لیے نئے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کوستے ہوئے سن چکا تھا۔ جب سے دونوں کی شادی ہوئی تھی صرف چند ماہ ہی ان کے سکون سے گزرے تھے۔ ابو عبیدہ مزدور تھا، گاؤں کے پاس ہی موجود جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا، اس سے ہی اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ ابو عبیدہ کی بیوی عابدہ جہیز میں 2 اونٹ لے کر آئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تو ابو عبیدہ انہی پر لکڑیاں لاد کر شہر لے جایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ اگر عابدہ اس سے اونٹوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ خود دھیرے دھیرے بچے کو سینے سے لگائے گھر میں داخل ہوا۔ ابو عبیدہ کو گھر میں دیکھ کر عابدہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کے چاروں بڑے بچے سہم کر ایک جانب بیٹھے تھے، ماتھے پر گھوری ڈالتے ہوئے اپنی اماں کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ تو اماں آج ہمارا سانس ہی نکال دے۔ دیکھو نا ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہے، سارے گھر کے کام ہم سے کرواتی ہے، جھاڑو پوچھا بھی ہم کریں، باہر سے سامان بھی ہم لائیں، اماں کو لا کر دیں، اس کے باوجود اماں ہے کہ ہمیں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ یہ اماں بہت گندی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی اماں لے کر آؤ۔ بچوں کی باتیں سن کر ابو عبیدہ نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، مگر عابدہ تو فوراً اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے جب غربت تھی، تم سے میرا اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا تو کیوں ان کو پیدا کیا؟ تم نے میرے خرچ پورا کرتے ہو اور نہ ہی ان بچوں کے۔ ابو عبیدہ یہ سن ہی رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگی کپڑے میں لپٹی بچی رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر عابدہ کے کان کھڑے ہوئے تھے اور ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ایک بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے لے کر آئے؟ کس کی ہے؟ ابو عبیدہ نے سب کچھ عابدہ کو بتایا تو عابدہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نے اپنے چند ماہ کے بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگی کہ تیرا دماغ درست ہے، کچھ زیادہ ہی تجھے رحم دلی سوچ رہی تھی۔ ارے کیوں لے کر آئے ہو اسے اس گھر میں؟ اپنی اولاد کیا کم تھی؟ 6 بچوں کو تو پہلے ہی میں پال کر ہلکان ہو چکی ہوں، اور اوپر سے تم ایک اور کو اٹھا لائے ہو۔ چھوڑ کر آؤ، میں تو نہیں پالنے والی اسے۔ اس کا باپ تو اسے نہ مار سکا، لیکن میرے ہاتھوں سے یہ ضرور مر جائے گی۔ بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ابو عبیدہ غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا خبردار، جو تو نے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تو ہے کہ بولتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بھول گئی کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ عابدہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر اونٹ ہی موجود نہ تھے۔ حیرت سے ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ اونٹ کدھر ہیں؟ ابو عبیدہ کا حلق اس وقت خشک ہو چکا تھا۔ بہرحال اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ اونٹ کے بدلے میں اس بچی کو لے کر آیا ہے۔ اصل تماشا تو اب لگا تھا۔ ابو عبیدہ کی بیوی رونے لگی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے شوہر کو گریبان سے ہی پکڑ لے۔ روتے ہوئے اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے اونٹ کیوں بیچ آیا؟ ارے تو جانتا بھی ہے وہ اونٹ لاکھوں کے تھے۔ اتنا مشکل وقت آیا، ہم سوکھی روٹی کھاتے رہے، فاقے کاٹتے رہے، مگر میں نے وہ اونٹ بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے وہ میرے مرحوم ماں باپ کی نشانی تھے، اور تو اونٹ ہی بیچ کر آ گیا، وہ بھی اس بچی کی خاطر۔ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بچی جو پہلے ہی رو رہی تھی۔ عابدہ اس کی جانب لپکی تو ابو عبیدہ نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا کہ ہوش میں آؤ، پاگل مت بن، یہ رحمت ہے، رحمت۔ ہم نے اس بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دگنا دیں گے۔ کیوں خود کو جاہل ثابت کر رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ خبردار، جو تم نے میرے بچوں کو یا اس بچی کو کچھ بھی کہنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بولا تو عابدہ ایک جانب کو بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ میرے ماں باپ کی نشانی کو تم نے بیچ دیا۔ ارے وہ اونٹ میرے تھے، میرے جہیز میں آئے تھے۔ ساری رات وہ ایک جانب کو بیٹھ کر روتی رہی۔ بچے بھی ماں باپ کی لڑائی دیکھ کر ایک جانب کو سہمے بیٹھے ایک دوسرے پر گرے سو چکے تھے۔ جبکہ ابو عبیدہ اس روتی ہوئی بچی کو دیکھتا تو اس کا دل سینے میں تھم سا جاتا۔ وہ بھوک سے رو رہی تھی۔ اپنی بیوی سے ڈرتے ہوئے کہا کہ اسے بھوک لگی ہے، جیسے تم اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اسے بھی اپنی اولاد تسلیم کر کے بھوک مٹا دو۔ مگر عابدہ نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً گھر میں پڑا دودھ ہی قطرہ قطرہ ٹپکا کر وہ بچی کا پیٹ بھرنے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بچی سو چکی تھی۔ 2 دن تک تو ابو عبیدہ گھر ہی رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس بچی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا کہ کیوں فکر کرتی ہو، یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں بے سہارا اور بے بس ہیں۔ ہمارا اللہ اگر ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں۔ جس طرح ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں پر رحم فرمانا چاہیے۔ جیسے کوئی نیکی ایسی ہو جس سے ہماری قسمت بدل جائے۔ عابدہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ گھر میں تو اب اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ پال لوں گی میں اس بچی کو۔ جاؤ جا کر لکڑیاں لاؤ، یہ نہ ہو کہ آج رات بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے۔ عابدہ بچی کو ابو عبیدہ سے لیتے ہوئے گھور کر دیکھنے لگی۔ ابو عبیدہ نے عابدہ کو قسم دی تھی کہ خبردار اس بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈال لینا۔ عابدہ تڑپ کر کہنے لگی کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، نہ ہی میری کسی سے کوئی دشمنی ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ابو عبیدہ کے پاس تو اب اونٹ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ لکڑیوں کو ایک بڑے سے کپڑے میں باندھ کر اپنے کندھے پر لادتا اور شہر لے جایا کرتا۔ اس کی آمدنی بھی پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ وہ مشکل گزارا ہونے لگا۔ 1 ہفتہ یوں ہی چلتا رہا۔ عابدہ نے اس بچی کا نام عدن رکھا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ جب اس رات صرف 1 روٹی بنی اور وہ 1 روٹی اس نے اپنے 4 بڑے بچوں میں تقسیم کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ ابو عبیدہ تو کہتا تھا کہ یہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے گی، مگر دیکھ تیرے بچے آج پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکے، میں اور آپ الگ بھوکے ہیں۔ اس بچی کو وہیں چھوڑو جہاں سے اسے لائے تھے، میں مزید اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ سکوں گی۔ اس رات ابو عبیدہ تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگا۔ شاید اس کی آزمائشیں اب ختم ہونے کو تھیں۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کلہاڑی اٹھائے ضروری سامان لے کر جنگل کے لیے نکل گیا۔ عابدہ نے اسے روکا کہ وہ پڑوس سے تھوڑا آٹا مانگ لاتی ہے، مگر ابو عبیدہ نے منع کر دیا اور گہری سانس خارج کر کے گھر سے نکل گیا۔ جیسے ہی جا کر وہ ایک درخت کی ٹہنی کو توڑنے لگا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گرا۔ 2 دن سے لگاتار بارش بھی ہوتی رہی تھی، اس لیے زمین کافی نرم پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گرا تو اس کا دایاں پیر زمین میں دھنس گیا۔ ابو عبیدہ گھبرا گیا، فوراً اپنا پیر درخت کے نیچے زمین سے نکالا تو اسے حیرت ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سے زمین کو کھودا گیا ہو اور تازہ مٹی اس پر ڈالی گئی ہو۔ تبھی بارش کی وجہ سے وہ مٹی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ابو عبیدہ نے کلہاڑی ایک جانب رکھی اور مٹی کو ہٹانے لگا۔ تھوڑی بہت ہی زمین کھودنے پر اسے کالے رنگ کا تھیلا نظر آیا۔ وہ حیران ہوا، آس پاس نظر دوڑائی تو اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی زمین سے تھیلا نکالا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ تھیلے میں بہت سارے پیسے تھے۔ جب اس نے ان پیسوں کو گنا تو اس کا وجود کانپ گیا۔ وہ لاکھوں روپے تھے۔ ابو عبیدہ گھبرا گیا، فوراً اس تھیلی کو اٹھایا اور گھر چلا آیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر عابدہ پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ ابو عبیدہ نے ڈرتے ڈرتے وہ تھیلی عابدہ کے سامنے کھول دی تو عابدہ بھی حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے لے آئے ہو۔ ابو عبیدہ نے جب اسے اس بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس پل ابو عبیدہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا۔ کہنے لگا کہ دیکھو عابدہ، ہمارے صبر کا پھل،
ہمیں مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ دیکھو اس نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ اور عابدہ بھی ان پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوئی، اپنا رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ ان پیسوں کو دونوں نے اپنے ہی کمرے میں ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے وہ غریبوں کی بستی تھی، کوئی بھی امیر نہ تھا۔ اچانک سے ان کے پاس اتنے سارے پیسے دیکھ کر کوئی بھی شک کر سکتا تھا۔ اس میں سے کچھ پیسے لے کر ابو عبیدہ بازار سے ڈھیر سارا راشن لے کر آیا اور اس روز بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ عابدہ اور ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ ہم انسان ہو کر جب کسی پر اتنا احساس کریں گے تو ہمارا رب تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بھلا وہ کیسے ہماری نیکیوں کا اجر نہیں دے گا۔ عابدہ کی طبیعت میں کافی زیادہ سدھار آ چکا تھا، اسے خود سے زیادہ اپنے بچوں کے آرام و آسائش کی فکر تھی۔ دھیرے دھیرے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ابو عبیدہ نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کاروبار میں پیسے لگاتے ہوئے وہ مزید ترقی کرنے لگا۔ اس بستی کو چھوڑ کر شہر چلا آیا اور وہاں پر بڑا گھر بنایا۔ وہ شخص جو کہ عدن کا باپ تھا، اس کے پاس سے جا کر وہ اونٹ خرید لیے اور اپنی بیوی کو واپس کر دیے۔ آخر وہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھے۔ ابو عبیدہ کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم تو پہلے پھٹے پرانے کپڑوں والے شخص تھے، آخر امیر کیسے ہو گئے؟ ابو عبیدہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ میں نے بس رب کی رضا میں اپنی رضا جانی تھی، یہ سب مجھے صرف اور صرف تمہاری بچی کے طفیل ملا ہے۔